بہت عرصہ پہلے ایک قدیم شہر تھا جس کے بازار ہمیشہ لوگوں سے بھرے رہتے تھے۔ تاجر اپنی دکانوں پر مصروف رہتے، مسافر قافلوں کے ساتھ آتے جاتے اور زندگی مسلسل شور اور حرکت میں رہتی تھی۔ اسی شہر کے کنارے ایک خاموش سی جگہ پر ایک چھوٹی سی خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ میں ایک درویش رہتے تھے جنہیں لوگ بابا کریم کے نام سے جانتے تھے۔ بابا کریم کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ان کے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی بڑا مقام، مگر اس کے باوجود دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ وجہ صرف ایک تھی، ان کی باتوں میں عجیب سی حکمت ہوتی تھی جو انسان کے دل کو چھو لیتی تھی۔ بابا کریم زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ اکثر وہ خانقاہ کے صحن میں بیٹھے آسمان کو دیکھتے رہتے، خاموشی سے ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دن شہر کا ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ اس کا نام فہد تھا۔ فہد ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس اچھی تعلیم تھی، اچھی نوکری تھی اور زندگی میں وہ سب کچھ تھا جو ایک عام انسان خوشی کے لیے چاہتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور سوچتا، آخر میرے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا، اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو تو شہر کے باہر بابا کریم کے پاس جاؤ۔ پہلے تو فہد نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، مگر چند دن بعد اس کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ درویش سے ملے گا۔ اگلی صبح وہ خانقاہ پہنچ گیا۔ بابا کریم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ فہد نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ بابا کریم نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ فہد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر فہد نے آہستہ سے کہا، بابا جی میں بہت پریشان ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ بابا کریم نے نرمی سے اس کی بات سنی۔ پھر انہوں نے زمین سے چند کنکر اٹھائے اور فہد کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ انہوں نے کہا، اپنی مٹھی بند کرو۔ فہد نے اپنی مٹھی مضبوطی سے بند کر لی۔ بابا کریم نے کہا، اب اسے کچھ دیر ایسے ہی پکڑے رکھو۔ چند لمحے گزرے، پھر کچھ اور وقت گزرا۔ آہستہ آہستہ فہد کے ہاتھ میں تناؤ پیدا ہونے لگا۔ اس کی انگلیاں سخت ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں درد محسوس ہونے لگا۔ آخر کار اس نے کہا، بابا جی ہاتھ میں درد ہونے لگا ہے۔ بابا کریم نے سکون سے کہا، مٹھی کھول دو۔ جیسے ہی فہد نے مٹھی کھولی اسے فوراً آرام محسوس ہوا۔ بابا کریم نے مسکرا کر کہا، دیکھا؟ فہد نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا کریم نے کہا، جب تم نے کنکروں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا تو تمہیں درد ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی تم نے انہیں چھوڑ دیا تمہیں سکون مل گیا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، انسان بھی اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو ایسے ہی مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے۔ فہد نے پوچھا، کون سی چیزیں؟ بابا کریم نے جواب دیا، پرانی تکلیفیں، غصہ، انا اور وہ باتیں جو انسان بھول نہیں پاتا۔ انہوں نے مزید کہا، انسان انہیں دل میں مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے کہ اس کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا۔ فہد خاموش ہو گیا۔ اسے لگا جیسے درویش کی باتیں سیدھی اس کے دل میں اتر رہی ہے۔ بابا کریم نے کہا، بیٹا کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی سکون صرف چھوڑ دینے سے ملتا ہے۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ درخت کے پتے سرسرا رہے تھے اور ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ فہد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اسے اپنی زندگی کی بہت سی باتیں یاد آنے لگیں۔ کچھ لوگ جن سے وہ ناراض تھا، کچھ واقعات جنہیں وہ بھول نہیں پا رہا تھا، اور کچھ ناکامیاں جن کا بوجھ وہ دل میں اٹھائے ہوئے تھا۔ بابا کریم نے نرمی سے کہا، زندگی بہت چھوٹی ہے بیٹا، اسے دل کے بوجھ کے ساتھ گزارنا عقل مندی نہیں ہے۔ فہد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بابا کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ خانقاہ سے باہر نکلا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اس دن کے بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا، دل کی پرانی ناراضگیوں کو چھوڑنا شروع کیا۔
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ کچھ مہینوں بعد اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ فہد پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا ہے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے بدل کیسے گئے؟ فہد مسکرایا اور بولا، میں نے ایک درویش سے سیکھا تھا کہ دل کو سکون دینے کے لیے انسان کو اپنی مٹھی کھولنی پڑتی ہے۔ سبق: انسان اکثر اپنی زندگی میں غصہ، انا اور پرانی تکلیفوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے۔ یہی چیزیں اس کے دل کو بے سکون بنا دیتی ہے۔ جب انسان انہیں چھوڑنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔